اب یہاں تو ایک خوشحال اور ہنستے بستے گھر کو کسی کی بری نظر ہی لگ گئی، جس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی اور نہ ہی وہاں کسی قسم کے غم کا بسیرا تھا۔ دونوں بہنیں بہت ہی زیادہ محبت اور پیار و سلوک سے رہتی تھیں اور ماں کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھیں، اور ماں کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہتی تھی اپنی دونوں بیٹیوں کو خوش دیکھ کر۔ آج تو اس گھر میں غم نے ڈیرا ڈال لیا۔ انوشے تو بہت دور اپنی ماں اور بہن کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی، تو اب علیزے ہی ہے جو اس دکھ کی گھڑی میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ اپنی ماں کو بھی دلاسا دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اندر سے تو وہ بھی مر چکی ہے۔ اب ماں تو انوشے کی تصویریں دیکھ دیکھ کر دل کو بہلاتی ہے کہ ایک جوان بیٹی کیسے چھوڑ کر چلی گئی، ایک ماں کو اکیلا چھوڑ گئی، اور صرف ایک غلطی کی وجہ سے، غلطی نے تو اس کی جان ہی لے لی۔ ماں تو اب انوشے کی کوئی چیز بھی گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی اور علیزے سے کہتی ہے کہ اس کے کمرے کی ساری چیزیں باہر نکال دو اور لا کر مجھے دو، میں ان سب چیزوں کو آگ لگا دوں گی، میں کوئی بھی چیز یہاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو اب علیزے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی، وہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ بھلا اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے بھلا سکتی ہیں اور اس کی پڑی چیزوں کو کیسے آگ لگا سکتی ہیں؟ آپ بھلا اسے بھول سکتی ہیں کیا؟ اس نے غلطی ضرور کی ہے، لیکن پلیز اسے معاف کر دیں۔ مگر ماں تو اسے معاف کرنا ہی نہیں چاہتی۔ انوشے کی وجہ سے علیزے کی بھی زندگی تباہ ہوئی ہے۔ حنان کی فیملی علیزے کا رشتہ لینے سے انکار کر دیتی ہے، حالانکہ حنان اپنی ماں کو بہت سمجھاتا ہے کہ اس میں علیزے کا کوئی قصور نہیں، مگر ماں تو کسی صورت بھی علیزے کو اپنے گھر نہیں لانا چاہتی، کیونکہ وہ گھر تو پورے زمانے میں بدنام ہو چکا ہے، اس لیے اب کون ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ لے گا۔ ماں تو اب اپنی سوچ کے مطابق درست ہی کہہ رہی ہے، لیکن علیزے تو بے قصور تھی نا، لیکن بس اپنی بہن کی وجہ سے وہ قصوروار ٹھہری۔ دوسری طرف سکندر تو انوشے کو پوری طرح سے بھلا چکا ہے اور اب عریشہ کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ سکندر اور انیشا کا نکاح ہونے والا ہے اور ان دونوں کا نکاح ہوتے دیکھ کر امایا تو بہت غصے میں آ جاتی ہے کہ عریشہ کی جگہ پر اسے اور حمزہ کو ہونا چاہیے تھا۔ جہاں پر اب عریشہ اور سکندر ہیں تو وہ وہاں پر آ کر کہہ دیتی ہے کہ میرا بھی نکاح آج ہی ہوگا حمزہ کے ساتھ، لیکن امایا جو بھی چاہتی ہے، حمزہ تو نکاح کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہے، تو بھلا نکاح کیسے ہوگا؟ تو امایا تو وہاں سے ناراض ہو کر چلی ہی جاتی ہے اور اس طرح سکندر اور عریشہ کا نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ سکندر تو اب عریشہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی نئی زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ جیسے ہی عریشہ گھر آتی ہے تو گھر میں سب کچھ تہس نہس ہوا ہوتا ہے۔ سکندر جس نے شادی کے روز عریشہ کے لیے بہت اچھا کمرہ سجایا ہوتا ہے، اس کمرے میں تو آگ لگ گئی ہوتی ہے اور دھواں باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اب سکندر کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب بہن آ کر بتاتی ہے کہ روم سے بہت زیادہ دھواں باہر اٹھ رہا ہے، تو وہاں موجود لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو کمرہ جل کر راکھ ہوا ہوتا ہے۔ اب تو سکندر کے ساتھ مکافات عمل شروع ہو چکا ہے، اس نے بھی تو اپنا اور انوشے کا نکاح نامہ جلا ڈالا تھا۔ اب جب آج اس کا کمرہ جل کر راکھ ہو گیا تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ چیخ چیخ کر اس کمرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں تو اب آگ اور راکھ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سکندر کو تو اب انوشے کی آہ لگ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سکندر کو آگے زندگی میں کیا کیا فیس کرنا پڑے گا۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل مہرا کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔